آج کا موضوع ڈپریشن پر ہے۔ جو لوگ ڈپریشن میں مبتلا ہیں، نہ صرف ان کی زندگی بہت بیزاری میں کٹتی ہے بلکہ اس کے گہرے اثرات ان کے قریبی لوگوں کی زندگی پر بھی پڑتے ہیں۔ ڈپریشن کیا ہے؟ زیادہ تر لوگ لو موڈ کے ایک دور سے گزرتے ہیں، لیکن جب آپ ڈپریس ہوتے ہیں تو آپ چند دنوں کے بجائے ہفتوں یا مہینوں تک مسلسل اداس محسوس کرتے ہیں۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ڈپریشن معمولی بات ہے اور صحت کی حقیقی حالت نہیں۔ یہ اندازہ غلط ہے۔ افسردگی کمزوری کی علامت نہیں جس سے آپ بہادر بن کر باہر نکل سکتے ہیں، بلکہ یہ ایک حقیقی بیماری ہے جس کی علامات بھی حقیقی ہیں۔ یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ ڈپریشن کیمیائی عدم توازن کے نتیجے میں ہوتا ہے، لیکن فگر آف سپیچ یہ نہیں بتاتا کہ یہ بیماری کتنی پیچیدہ ہے۔ تحقیق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ذہنی دباؤ صرف دماغی کیمیکلز کی بہت زیادہ یا بہت کم مقدار سے پیدا نہیں ہوتا، بلکہ ڈپریشن کی بہت سی ممکنہ وجوہات ہیں، جن میں دماغ کا فولٹی موڈ ریگولیشن، جینیاتی کمزوری، زندگی کے تناؤ کے واقعات، ادویات اور طبی مسائل شامل ہیں۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان میں سے کئی عوامل کا مرکب ڈپریشن پیدا کرتا ہے۔ یہ اتنی سادہ بات نہیں کہ ایک کیمیکل بہت کم اور دوسرا بہت زیادہ ہے، بلکہ اس میں بہت سے کیمیکل شامل ہیں جو عصبی خلیوں کے اندر اور باہر کام کرتے ہیں۔ لاکھوں یہاں تک کہ اربوں کیمیائی رد عمل ہیں، جنہیں کیمیکل ری ایکشنز بھی کہا جاتا ہے، جو ایک متحرک نظام بناتے ہیں۔ یہ نظام آپ کے مزاج، تاثرات اور آپ کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ڈپریشن ایک پیچیدہ مسئلہ ہے۔ مختلف لوگوں میں ڈپریشن کی ایک جیسی علامت تو ہو سکتی ہے، لیکن ممکن ہے مسئلہ ایک جیسا نہ ہو اور دونوں کے لیے بالکل مختلف طریقہ علاج کی ضرورت ہو۔ دماغ کی جدید امیجنگ کی مدد سے، جیسے کہ پیٹ پوزیٹرون امیشن ٹوموگرافی، سپیکٹ سنگل فوٹون امیشن کمپیوٹر ٹوموگرافی اور FMRI فنکشنل میگنیٹک ریزوننس امیجنگ کی مدد سے یہ بہتر طور پر سمجھنے کا موقع ملتا ہے کہ ڈپریشن سے کیا کیا متاثر ہو سکتا ہے۔ دماغ کے وہ حصے جو ڈپریشن میں اہم کردار ادا کرتے ہیں وہ ہیں امیگڈلا، تھیلمس اور ہپوکیمپس۔ دماغ میں نیورون وقت کے ساتھ بڑھتے ہیں اور نئے کنیکشن بناتے ہیں، اور بہتری کے عمل میں کئی ہفتے بھی لگ سکتے ہیں۔ ڈپریشن کے بہت بڑے نتائج ہو سکتے ہیں۔ یہ دونوں غیر جذباتی ڈومینز جیسے کہ منصوبہ بندی اور مسئلہ حل کرنے کی قوت، جسے پلاننگ اینڈ پرابلم سالونگ بھی کہیں گے، اور جذباتی و سماجی شعبوں میں ادراک کو متاثر کرتا ہے، جیسے کہ منفی معلومات پر جان بوجھ کر تعصب پیدا کرنا، جس کی مثال ہے بری خبر کو نظر انداز کرنے کے بجائے یہ سوچنا کہ اس کے بدترین نتائج نکلیں گے۔ بشمول ڈپریشن اور اضطراب، بہت سے نفسیاتی عوارض میں ایک عام خصوصیت نیند اور سرکیڈیم ردم کی ڈسرپشن ہے۔ تناؤ کے ہارمونز جیسے کورٹیزول نیند میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، لہٰذا کورٹیزول کی بلند سطح ہماری نیند میں خلل ڈال سکتی ہے۔ کچھ لوگوں کے خیال سے نیورو ٹرانسمیٹر ہی واحد کردار ہے جس کی کمی بیشی ڈپریشن کی ذمہ دار ہے، لیکن ڈپریشن کی حیاتیات کے علاج میں حتمی مقصد موڈ ریگولیشن کی صلاحیت کو بہتر بنانا ہے، جس میں نیورو ٹرانسمیٹر ہی واحد کردار نہیں۔ نیورو ٹرانسمیٹر وہ کیمیکل ہیں جو ایک نیورون سے دوسرے نیورون تک پیغامات کو بھیجتے ہیں۔ آپ کے جسم کا ہر حصہ بشمول آپ کے دماغ جینز کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ جین پروٹین بناتے ہیں جو حیاتیاتی عمل میں شامل ہوتے ہیں۔ زندگی بھر مختلف جینز آن اور آف ہوتے رہتے ہیں تاکہ بہترین صورت میں وہ صحیح وقت پر صحیح پروٹین بنا سکیں۔ لیکن اگر جینز میسج صحیح ڈیکوڈ نہ کر پائیں تو وہ آپ کی حیاتیات کو تبدیل کر سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ کا موڈ غیر مستحکم ہو جاتا ہے۔ ایک ایسے شخص میں جو جینیاتی طور پر ڈپریشن کا شکار ہے، کام سے متعلق کوئی تناؤ یا طبی بیماری اس نظام کا توازن بگاڑ سکتی ہے۔ موڈ درجنوں جینز سے متاثر ہوتا ہے، اور جیسا کہ ہماری جینیاتی میراث مختلف ہے، اسی طرح افسردگی بھی مختلف ہو سکتی ہے۔ امید ہے کہ ڈپریشن کا علاج زیادہ انفرادی اور زیادہ کامیاب ہو سکتا ہے،
مریضوں کو ان کی قسم کے ڈپریشن کے لیے بہترین علاج میسر ہوگا، کیونکہ محققین موڈ کی خرابی میں ملوث جینوں کی نشاندہی اور ان کے افعال کو بہتر طور پر سمجھنے لگے ہیں۔ ڈپریشن جگسو کا اگلا ٹکڑا تناؤ ہے۔ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر تقریباً ہر شخص کو تناؤ کے واقعات جیسے کہ کسی عزیز کی موت، مشکل جیون ساتھی یا ملازمت سے محرومی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تناؤ ڈپریشن میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تناؤ، جینیات اور حیاتیات مل جائیں تو سمجھیں ڈپریشن کی ریسیپی تیار ہے۔ تناؤ جسم میں کیمیائی عمل اور رد عمل کا سلسلہ شروع کرتا ہے۔ اگر تناؤ مختصر مدت کے لیے ہو تو جسم میں ہیوموسٹیسس، جو کہ جسم کی فطری توازن کی حالت میں واپس آ جاتا ہے، لیکن اگر یہ مسلسل رہے تو یہ دماغ اور جسم کو تھکا دے گا۔ ڈپریشن کی کچھ وجوہات کو دیکھتے ہیں۔ ایک ہے ابتدائی نقصان یا صدمہ۔ بعض واقعات کے دیر پا جسمانی اور جذباتی نتائج ہو سکتے ہیں۔ محققین کے مطابق ابتدائی زندگی میں خاندان کے قریبی افراد سے جدائی اور جذباتی صدمے لوگوں کو زندگی کے بعد کے حصوں میں ڈپریشن کا زیادہ شکار بنا سکتے ہیں۔ گہرے ابتدائی نقصانات جیسے کہ والدین کی موت یا کسی عزیز کی شفقت سے محرومی زندگی بھر محسوس ہو سکتی ہے، اور آخرکار یہ سب خود کو ڈپریشن کے طور پر ظاہر کرتا ہے۔ جب کوئی شخص اس بیماری کی وجہ سے بے خبر ہو تو وہ آسانی سے ڈپریشن سے باہر نہیں نکل سکتا، اور کوئی محرک اس کی واپسی کا باعث بھی بن سکتا ہے، جب تک کہ اپنی اس حالت کے ماخذ کے بارے میں شعوری طور پر سمجھ نہیں پاتا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ صدمات بھی نفسیات پر مستقل طور پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جرنل آف امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن میں ایک چھوٹی لیکن ایک دلچسپ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ جن خواتین کو زندگی میں بدسلوکی کا سامنا کرنا پڑا ہو، وہ ان خواتین کے مقابلے میں زیادہ شدید تناؤ کا شکار ہیں جن کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی تھی۔ تحقیق سے یہ بھی پتہ چلا کہ خواتین میں تناؤ کے ہارمونز ACTH اور کورٹیزول کی سطح زیادہ تھی، اور جب وہ دباؤ والے کام کرتی ہیں تو ان کے دلوں کی دھڑکن غیر ارادی طور پر تیز ہو جاتی ہیں۔ بہت سے محققین کا خیال ہے کہ زندگی کے ابتدائی دور کے صدمے سے دماغی افعال میں تبدیلیاں آتی ہیں، جو ڈپریشن اور اضطراب کی علامات کا سبب بنتی ہیں۔ تناؤ کے رد عمل میں شدید میں شامل دماغ کے اہم حصوں کو کیمیائی یا سیلولر سطح پر تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ تبدیلیوں میں نیورو ٹرانسمیٹر کے ارتکاز میں اتار چڑھاؤ یا عصبی خلیوں کو پہنچنے والا نقصان شامل ہو سکتا ہے۔ تاہم دماغ، نفسیاتی صدمے اور ڈپریشن کے درمیان تعلق کو واضح کرنے کے لیے مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ اگلی چیز ہے طبی مسائل۔ بعض طبی مسائل دیر پا موڈ کی خرابی سے منسلک ہوتے ہیں۔ در حقیقت دیگر طبی بیماریاں اور دوائیں 10 سے 15% تک ڈپریشن کی وجہ ہو سکتی ہیں۔ ڈپریشن کی سب سے معروف وجہ تھائرائیڈ ہارمون کا عدم توازن ہے۔ تھائرائیڈ ہارمون کی زیادتی، ہائپر تھائرائیڈزم، جنونی علامات کو متحرک کر سکتی ہے۔ دوسری طرف ہائپو تھائرائیڈزم، ایسی حالت جس میں آپ کا جسم بہت کم تھائرائیڈ ہارمون پیدا کرتا ہے، اکثر تھکن اور افسردگی کا باعث بنتی ہے۔ دل کی بیماری کو ڈپریشن سے بھی جوڑا جاتا ہے۔ دل کے دورے سے بچ جانے والوں میں سے نصف تعداد اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ یا تو ان کے اندر ڈپریشن کی واضح علامات تھیں یا پھر وہ ماضی میں متواتر لو موڈ کا شکار رہ چکے تھے۔ ڈپریشن دل کے مریضوں کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کا تعلق سست صحتیابی، مستقبل میں قلبی مسائل اور یہاں تک کہ تقریباً 6 ماہ کے اندر قلبی مرض سے مرنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ اگرچہ ڈاکٹر دل کے مریضوں کو ڈپریشن کی پرانی دوائیں دینے سے ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، جیسے کہ ٹرائیسائکلک اینٹی ڈپریسنٹس، کیونکہ ان کے استعمال سے ہارٹ ردم پر اثر پڑتا ہے، جبکہ دل کی بیماری والے لوگوں کے لیے سلیکٹیو سیروٹونن ری اپٹیک انہیبیٹر محفوظ معلوم ہوتے ہیں۔ صحت کے کچھ مسائل جن کا تعلق ڈپریشن اور موڈ کی دیگر خرابیوں سے ہے، وہ ہے ملٹیپل اسکلیروسس، پارکنسنس ڈیزیز، الزائمرز ڈیزیز، ہنٹنگٹنس ڈیزیز، اسٹروک۔
کچھ غذائیت کی کمی جیسے کہ وٹامن B12 کی کمی، دیگر اینڈوکرائن کے عوارض جیسے کہ پیراتھائرائڈ اور ایڈرینل گلینڈز کے مسائل جن کی وجہ سے بہت کم یا بہت زیادہ مخصوص ہارمون پیدا ہوتے ہیں، بعض مدافعاتی نظام کی بیماریاں جیسے کہ لوپس، کچھ وائرس اور دیگر انفیکشنز جیسے کہ ہیپاٹائٹس اور HIV، پھر کینسر اور مردوں میں تولیدی صحت کے مسائل۔ صحت کے مسائل اور ڈپریشن کے درمیان تعلق پر غور کرتے وقت ایک اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ کون سی چیز پہلے شروع ہوئی، طبی مرض یا مزاج میں تبدیلی؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض بیماریوں سے پیدا ہونے والے تناؤ ڈپریشن کو متحرک کر سکتا ہے۔ دوسرا رخ دیکھیں تو ڈپریشن طبی بیماری سے پہلے موجود تھا اور یہاں تک کہ اس میں اپنا حصہ بھی ڈال رہا تھا۔ ایک ڈاکٹر احتیاط سے کسی شخص کی طبی تاریخ اور جسمانی امتحان کے نتائج پر غور کرتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ کیا موڈ میں تبدیلیاں اپنے طور پر ہوئیں یا طبی بیماری کی بدولت ایسا ہوا۔ اگر ڈپریشن یا مانیا کسی بنیادی طبی مسئلے سے پیدا ہوتا ہے تو طبی حالت کے علاج کے بعد موڈ کی تبدیلیاں ختم ہو جانی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو ہائپوتھائرائڈزم ہے اور جب علاج آپ کے خون میں تھائرائڈ ہارمون کی سطح کو ٹھیک کرتا ہے تو سستی اور افسردگی دور ہو جاتی ہیں۔ تاہم کئی حالات میں ڈپریشن ایک خود مختار مسئلہ ہے اور اس صورت میں براہ راست ڈپریشن سے نمٹنا ہی ضروری ہے۔ ایک امپورٹنٹ سوال، کیا آپ کی دعائیں آپ کو افسردہ کر رہی ہیں؟ ایک حالیہ امریکی تحقیق کے مطابق 26,000 شرکاء نے جو دعائیں لیں ان میں سے 1/3 سے زیادہ پاسبل سائیڈ افیکٹ کے طور پر یہ بات سامنے آئی کہ عام طور پر تجویز کی جانے والی بہت سی دعائیں ڈپریشن کا خطرہ بڑھا سکتی ہیں۔ اس فہرست میں دل اور پھیپھڑوں کی ادویات، پیدائش پر قابو پانے والی گولیاں جنہیں کنٹراسیپٹیو پلز کہتے ہیں، اور کچھ درد کش ادویات جنہیں پین کلرز بھی کہتے ہیں۔ اپنے ڈاکٹر یا معالج کو استعمال کی جانے والی تمام ادویات اور آپ کی علامات کب شروع ہوئیں ان سب کے بارے میں بتانا بہت ضروری ہے۔ ایک پیشہ ور معالج اس معمہ کو حل کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ آیا کہ کوئی نئی دوا، خوراک میں تبدیلی یا دوسری دواؤں کے ساتھ انٹریکشنز آپ کے موڈ کو متاثر تو نہیں کر رہا؟ یہ ادویات استعمال کرنے والے لوگ زیادہ تر لوگوں کو موڈ میں تبدیلیوں کا احساس نہیں ہوتا، حالانکہ ڈپریشن کی فیملی ہسٹری یا پرسنل ہسٹری ہونے سے ان کو ڈپریشن کا زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے۔ کچھ دوائیں لینے سے آپ بیمار محسوس کرتے ہیں یا بھوک نہ لگنے کی علامات پیدا ہو سکتی ہیں۔ ان علامات کو غلطی سے ڈپریشن سمجھا جا سکتا ہے، تو اس صورت میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یہ ادویات استعمال کر رہے ہوں لیکن کسی اور وجہ کی بنا پر آپ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں اور ان ادویات کو یہ سوچتے ہوئے الزام دیں کہ ان کی وجہ سے ڈپریشن ہوا ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ صحیح علاج اور مدد کے ساتھ ڈپریشن کے شکار زیادہ تر لوگ مکمل صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ ہلکے ڈپریشن کے لیے جسے مائلڈ ڈپریشن بھی کہتے ہیں، ورزش کرنا یا کوئی کھیل کھیلنا بہت فائدہ مند ہے۔ اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ ورزش ڈپریشن پر قابو پانے میں مدد کر سکتی ہے اور یہ ہلکے ڈپریشن کا ایک اہم علاج ہے۔ اگر آپ اپنی جسمانی صحت اور دلچسپی کے مطابق کوئی کھیل کھیل سکتے ہیں، اس سے بڑے پیمانے پر آپ کو مدد ملے گی۔ جذبات اور خیالات کا اظہار ایک اور سلوشن ہے۔ اپنی گفتگو میں احساسات کا اظہار کرنا مددگار بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ جب آپ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں اور سننے والے کا رویہ یقین دہانی والا ہو تو یہ آپ کو پرسکون ہونے میں مدد دیتا ہے۔ ماڈریٹ ڈپریشن کے لیے جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہے کاؤنسلنگ۔ معالج سے بات کرنے سے دماغ کی سرگرمی کو پرسکون کرنے میں مدد ملتی ہے۔ دیکھ بھال اور کیئر کا احساس بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگلی چیز ہے CBT، کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی۔ معالج اور مریض مل کر ساتھ کام کرتے ہیں تاکہ مسائل کو ان کے الگ الگ حصوں میں تقسیم کیا جا سکے، جیسے کہ خیالات، جسمانی احساسات اور اعمال، ڈفرینٹ ٹائپ آف ایکشنز۔
इसके बाद मौलिज ये जानने में मदद कर सकेगा कि ये तनाव पैदा करने वाले गैर ज़रूरी हालात और तर्ज अमल को कैसे तब्दील किया जाए। शदीद डिप्रेशन, जिसे सीवियर डिप्रेशन कहते हैं, के लिए कॉम्बिनेशन थेरेपी रिकमेंड की जाती है, जहां मुआलिजीन की तरफ से एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात और CBT का मुरक्कब तजवीज़ किया जाता है। अगर आप डिप्रेशन में मुब्तला हैं या कोई आपका ख्याल रखता है तो कुछ ऐसे इक़दाम हैं जो बहुत मददगार हो सकते हैं। पहली चीज़ है मुतहर्रिक रहने और वर्जिश करने की कोशिश करें। हकीकत पसंदाना अहदाफ तय करें। दूसरे लोगों के साथ वक़्त गुजारने की कोशिश करें। किसी काबिल एतमाद दोस्त या रिश्तेदार पर एतमाद करें। अपने आप को अलग थलग ना करें और अगर कोई मदद करना चाहे तो उनको मदद करने की इजाज़त दें। अपना मूड बतदरीज बेहतर होने की तवक्को करें, क्योंकि फौरी तौर पर ऐसा मुमकिन नहीं। अपनी ज़िंदगी के अहम फैसलों को इस वक्त तक मुलतवी करें जब तक आप बेहतर महसूस ना करें। दूसरों के साथ अपने फैसलों पर बातचीत करें जो आपको अच्छी तरह जानते हैं और आपकी सूरत हाल के बारे में ज़्यादा मारूजी नज़रिया रखते हैं। डिप्रेशन के बारे में अपने आप को तालीम देना जारी रखें। और आखिर में ग्रैटिट्यूड एक साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है जो साइंसी तौर पर साबित शुदा तरीका है। जो लोग ईमान रखते हैं और अपने मजहब की हकीकी पैरवी करते हैं वो इस मर्ज में या तो मुब्तला ही नहीं होते, अगर हो भी जाएं तो इस पर काबू पा लेते हैं। मेडिटेशन एंड ग्रैटिट्यूड इसका बेहतरीन इलाज है। अगर आप मेडिटेशन के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो मेडिटेशन पर मेरी वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा इस सेशन में मज़कूर दिमाग के हिस्सों के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस ब्रेन एनाटॉमी एंड इट्स फंक्शन, न्यूरॉन्स, ब्रेन्स बिल्डिंग ब्लॉक्स भी देख सकते हैं, जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। ये वीडियोस अभी इंग्लिश में हैं, जिनको जल्द ही मैं उर्दू में रिकॉर्ड करने का इरादा रखता हूँ। For more information on parts of the brain mentioned in this session, please watch my videos on the topic. If you prefer watching this video in English, you can watch on my English channel. The link is in the description. Thanks for watching.